اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی میں راستے بنائے تھے، لیکن دیکھا کتنے آخر پہ جا کر اللہ نے معجزہ کیا۔ دریا تک پہنچنے میں جو راستہ کٹا ہوگا، کچھ پہ وہ کتنا بھاری ہوگا۔ پیچھے سے لشکر کا خوف، آگے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو نکلنے سے پہلے ہی سب بتا دیتا، لیکن وہ اپنوں کو ہی آزماتا ہے کہ وہ کتنا میرے ہیں، انہیں مجھ پہ کتنا یقین ہے۔ اور نبی نے بھی حق ادا کیا، یقین سے چلتے رہے، ڈرے نہیں تو گرے نہیں۔ ایسے جب دریا پار کرنے کا یقین ہوتا ہے نا، تبھی معجزے ہوتے ہیں اور تبھی راستے بنتے ہیں۔ ہر کسی نے اپنی زندگی سے الگ طرح کی جنگ لڑی ہوتی ہے، ہر کسی کی آزمائش الگ طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کو خوش اور بہترین حالت میں دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی خوش رہا ہے۔ آپ کیا جانیں اس نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کیسے حالات کا سامنا کیا ہو، اس کا دل کتنی مرتبہ ٹوٹا ہو، وہ کتنی مشکل آزمائش سے گزرا ہو۔ آپ نہیں جانتے کس کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی۔ کسی کو کبھی جج مت کریں، بلکہ ہر کسی کے لیے دعا کریں۔ اللہ کو اپنا بہترین دوست بنا لیں، اللہ سے باتیں کریں، اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ اپنی ہر خوشی اور ہر غم، اپنی ہر تکلیف صرف اللہ کو بتانی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کریں، اپنے آنسوؤں کو اللہ کے در کے لیے سنبھال کر رکھیں، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بہت پسند ہیں۔ جب یہ آنسو اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں تو ان آنسوؤں کے بدلے نہ صرف دل کا سکون ملتا ہے، بلکہ اللہ کے قربت اور اللہ کے یہاں بڑے بڑے مقام ملتے ہیں۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں، دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہیں وہ سب ممکن ہے، اور وہ سب ہو سکتا ہے، اور وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیے، یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے، آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے، بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا،
اور خواہشات کو پورا بھی کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ معاصی رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کی جتنی بھی غلطیاں یا ماضی کی تکلیفیں ہیں وہ آپ کو کچھ سکھانے ہی آئی تھیں، اب بس وہ ختم ہو گئی ہیں۔ جو بھی ہوا وہ کچھ آپ کی غلطی تھی، لیکن اب بس آزاد کر دیں خود کو ان بری یادوں سے۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ جس نے جو بھی برا کیا، یقین کریں وہ رب کچھ بھی نہیں بھولتا، وہ سب جانتا ہے۔ یہ وقت ہے اپنے آپ سے محبت کا، اپنے آپ کو وقت اور اہمیت دینے کا۔ لوگوں نے آپ کا بھروسہ توڑا، آپ کو استعمال کیا، بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر اب بس اللہ کے حوالے کر دیں، معاف کر دیں سب کو، اس سے آپ کا اپنا دل ہلکا ہو جائے گا۔ تم مایوس کیسے ہو جاتے ہو اپنے رب سے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے تمام مسائل، امتحانات اور لا حاصل خواہشات کو سوچو۔ تم دیکھو گے کہ اکثر مسائل صرف تمہارے وہم اور سوچ کی وجہ سے تمہیں پریشان کر رہے تھے، جبکہ اصل میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کچھ امتحان ایسے ہوں گے جن سے تم نے زندگی کے بہت بڑے سبق سیکھے ہوں گے، اور پھر تمہاری وہ لا حاصل خواہشات جن کے پورا نہ ہونے پر اب تم شکر کرتے ہو۔ تو بتاؤ، کیا تم نے اپنے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کو اپنا ساتھی نہیں پایا؟ کیا بہت بار جس کی بس تم نے خواہش کی وہ تم کو نصیب نہیں ہوا؟ کیا وہ راستے نہیں نکال دیتا ہر بار؟ تو جب تم خود اس رحمان کی رحمت سے واقف ہو تو پھر مایوسی کیسی؟ بھٹکنا انسان کی فطرت میں ہے، چاہے کتنے بھی آپ متقی یا نیک بن جائیں، بہکنے کے چانس پھر بھی موجود رہتے ہیں، مگر انداز بدل جاتا ہے، کبھی تقویٰ کے روپ میں، کبھی نیکیوں کے ضام میں، کبھی گر کر واپس نہ اٹھنے کے خوف میں، کبھی اللہ کو کھو دینے اور گناہ پر مایوس ہو جانے سے۔ مگر یاد رکھیے، شیطان کی جیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ خود رجوع کرنا ترک نہ کر دیں۔ بس لوٹنے میں دیر نہ کرنا۔ وہ رب تو انتظار کر رہا ہے کہ جو بندہ میرے در پر واپس آ جائے میں اسے معاف کر دوں گا، میں اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے ایمان والو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ تمہیں اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کتنی محبت ہے نا؟ گناہ کر کے آنے والوں کو بھی بار بار رب کریم اپنا کہہ کر بلا رہا ہے۔ اللہ کا رنگ ہرا یا سفید نہیں ہے، اللہ کا رنگ اس کی صفات کا رنگ ہے۔ کوئی ایک وصف جو اس کو پسند ہو اپنے اندر بیدار کر لو، پھر چاہے پیلے ہو جاؤ یا نیلے، اللہ کا رنگ ساتھ نہیں چھوڑتا، سایہ بن کر ساتھ ساتھ دوڑتا ہے۔ اور اللہ کا تو ہر رنگ نرالا ہے، امید کا رنگ، محبت کا رنگ، یقین کا رنگ، اس کی ذات سے وابستگی کا رنگ، اور سب سے بڑھ کر اس کی رحمت کا رنگ جو ہمیں ڈھانپ کر رکھتا ہے، ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا، اس دنیا میں ہمیں تام کر رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مطلب ہے سیدھا راستہ، وہ راستہ جہاں کئی موڑ پر ہمارا بار بار امتحان لیا جاتا ہے، جہاں قدم قدم پر مشکلات آتی ہیں، آزمائش لی جاتی ہے،
اس وجہ سے ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا اور ہم کبھی کبھار صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، پر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں۔ جیسے یقین کے بعد صبر ملتا ہے، دنیاوی لوگوں کے دکھاووں کے بعد ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ جیسے تنہا اندھیری رات میں کسی کو سہارا ملتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد ہی تو خدا کی بخشش ملتی ہے، اور یقین کی حد پار کر لینے سے ہی تو صبر ملتا ہے۔ اللہ پر پختہ توکل کر لینے سے ہی تو خدا کی محبت ملتی ہے۔ یہ راستہ بہت صبر اور یقین سے طے کیا جاتا ہے، اور جب ہم اس سفر میں ڈھلکنے لگ جاتے ہیں تو زندگی کے ہر سفر میں آنے والی پریشانیوں کو یہ صراط مستقیم چار چاند لگا دیتا ہے۔ جو گرہ ہم خود لگتے ہیں اسے ہم خود کھولنے لگتے ہیں، اور وہ سب کچھ دھیرے دھیرے صحیح ہوتا چلا جاتا ہے۔ جسے ناممکن کو ممکن کی امید مل گئی ہو، بے سہارا کو سہارا مل گیا ہو، خدا کی محبت کا کنارہ مل گیا ہو، تہجد کے سجدوں کا بہانہ مل گیا ہو، اور آنسوؤں کو دعاؤں کا خسارہ مل گیا ہو۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں، اور اتنا ہول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے
کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے، تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں اور اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی، اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آزمائش فرماتا ہے، چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر ناراضگی کا اظہار کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ آپ کو جتنے بھی دکھ ہوں، اذیتیں ہوں، بے چینی ہو، دل کو سکون نہ ہو، یا پھر بہت چڑچڑاہٹ ہو، یا پھر ہر ایک سے بیزاری کیوں نہ ہو، اس سب کا حل نہ تو سلیپنگ پلز ہے، نہ ہی کوئی نشہ ہے، اور نہ ہی سب سے دور جانا۔ اس کا حل صرف سجدہ ہے۔ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ملے گا جو آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے خوش رہتے ہیں،
ورنہ جہاں دیکھو دھوکہ اور چال بازی ہے۔ جب دل پوری طرح چھلنی ہو جاتا ہے اور بے بسی ذہن پر اترتی ہے تو ایک ہی ذات ہے جو مجھے تھام لیتی ہے، اور جب اللہ تھام لے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہو جاتا ہے۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کے کرم کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں کہ یہ رب ہی تھا جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، کیونکہ آپ کے رب کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں۔ جس نے اس مصیبت میں آپ کو ڈالا ہے تو یقین رکھیں وہی رب آپ کو اس سے نکالے گا بھی انشاءاللہ۔ میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی آزمائشوں کو ختم کر کے سب کے دلوں کو سکون اور راحت عطا کرے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔